حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باجید بستامی کے سجادہ نشین. بو علی سینا سائنسدان ہے بہت بڑا، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. توجہ ہے میری بات پر؟ سائنسدان بیت تھا. اور محمود غزنوی والی ہندوستان، وہ بھی حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بیت تھا. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے، اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ ایک فتح. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے دی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ کیا بات کر دی؟ ایک فتح. بہرحال بہت بڑے بابا جی تھے، لیکن ان کی زوجہ بڑی سخت مزاج تھی، سخت ڈاڈی عورت. ایک بندہ نا 3 مہینے کا سفر کر کے ان سے ملنے آیا، دروازے پہ دستک دی. اماں جی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ وہ پہلی جھڑکی پہ ڈر گیا. اتنی سخت بات، کون ہے؟ کہا جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، دور سے ملنے آیا ہوں. تو اماں کہنے لگی تو بھی فارغ ہے جس طرح وہ ہر کام سے فارغ ہے، کوئی کام نہیں تجھے بھی؟ تو میرے ذہن میں تو گروندا تھا، بہت بڑا زاویہ، بڑا میں نے سکیچ بنایا ہوا تھا درویش کا، تو یہاں کیا ماحول ہے؟ بالکل ہی بدلا ہوا، جس بندے کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو باہر کیا ہوگا؟ فرماتے اماں نے سخت جملے کہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ تو کہنے لگی وہ جنگل میں بیٹھا ہوگا 10-15 مرید لے کے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا اور دروازہ نہ دوبارہ کھٹکھٹانا. کہتا ہے میں بڑے ناراض پریشان ہوا کہ یار یہ کیا منظر ہے، اتنی سخت ماحول گھر کے اندر حضرت کے، اور میں 3 مہینے کا سفر. چلو وہ پیری مریدی والا تو میرا ذہن بدل گیا سارا ہی، لیکن میں نے کہا چلو آیا ہوں تو زیارت تو کر لو. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت ابو الحسن شیر پہ بیٹھے تھے اور شیر انہیں گھر چھوڑنے آ رہا تھا، شیر پہ. فرماتے میرے اندر پھر بدگمانی آئی. میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا دیکھو بابا جی سے بیوی تو قابو آتی نہیں اور شیر پہ سواری کی ہوئی ہے. حضور کا فرمان ہے ترمذی میں، فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہتے ہیں حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور سلام کے بعد فوراً پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمانے لگے او میرے بھائی، میری بیوی پردے کی بڑی صاف ہے، بستر کی بڑی صاف ہے، وہ کھانا مجھے وقت پہ دیتی ہے، میرا خیال کرتی ہے، زبان کی تلخ ہے، کئی دفعہ خود بھی اسے پریشانی ہوتی ہے کہ میں ایسے کیوں بولتا ہوں، میں نے اگر چھوڑ دی نا اسے کوئی نہیں رکھے گا، بیچاری رسوا ہو جائے گی، آخر میرے بچوں کی ماں ہے. اور پھر حضرت ابو الحسن نے جملہ کہا تو وہ شخص کہتا ہے میں چیخے مار کے رویا. فرمانے لگے یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں یہ وظیفوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، چلوں کی وجہ سے نہیں بیٹھا، یہ بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی. او بھائی کس طرح کر کے نظام زندگی چلے گا؟ میرا یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر بڑی باتیں کر سکتا ہوں، عنوان نہیں. حالانکہ ہر ایک موضوع کی آج کل ضرورت ہے، ہر اصلاحی موضوع کی ضرورت ہے، پر میں ادھر جاتا نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر حضرت ابو سلمہ بڑے شفیق، بڑے مہربان آدمی، مدینے میں اتنا شوہر پیار کرنے والا دوسرا تھا ہی کوئی نہیں جتنے میرے شوہر تھے. کہتے مسجد نبی میں جب ہوتے نا تو نبی کریم علیہ السلام کی جو بات بھی سنتے مجھے گھر آ کے بتاتے. آپ بھی بتایا کریں گھر جات، ہم اپنی مرضی کی باتیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ آج خطیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو خامند کو ہوتا. یہ روز سناتے ہیں حدیث، تو بھی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی حدیث سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو. میں نے بھی سنی ہے حدیث، اس نے بھی پھر اس طرح کی یاد کر لی ہے. حالانکہ یہ حدیثیں بیٹیوں کو سنانی چاہیے، بہنوں کو سنانی چاہیے، وہ ہمارے منہ سے سنیں گی تو اثر قبول کریں گے، ورنہ تو دوسرا زاویہ ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ کہتے بڑا ہی پیار کرتے، جو بات سنتے نا مجھے آ کے سناتے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لے ام سلمہ آج تو میں تحفہ لایا ہوں تیرے لیے. میں نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے آج نبی کریم نے فرمایا جس بندے پر کوئی مصیبت آئے وہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھے
تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نا اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فوتگی پر پڑھنا چاہیے، حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا، اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا، جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی، جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی، مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا۔ فرماتی ہیں میرے اوپر ایسی مصیبت آئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن فرماتی ہیں اب یقین بھی کامل تھا، یہ بخاری میں ہے، یقین بھی کامل تھا، پر سوچتی تھی ابو سلمہ سے زیادہ مہربان شوہر کیسے ملے گا۔ ایمان بھی پکا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر چیز دے گا، پر اس سے بہتر میرے خاندان اور قبیلے میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ فرماتی ہے کئی دن ساری عدت اسی پریشانی میں گزر گئی کہ میرا تو ایمان پکا ہے کہ اللہ بہتر چیز دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا۔ کہتی عدت گزری تو پھر مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ہر فرمان میں حقیقت ہے۔ خود نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا میں تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دی۔ شرط تو یہ ہے کہ میرا تیرا ایمان، تیرا میرا ایمان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگ سارے تسبیح پڑھنے لگے۔ آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے درود و سلام، وہ تسبیح پڑھ رہے۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے بابا جی دعا کرا دیں۔ آپ فرمانے لگے ذکر فکر کرو پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دریا یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، یہ کنارے تک جائے گی۔ وہ کہنے لگے بابا میں آپ سے کہا دعا کرا دیں اجتماعی، تو آپ کرامت سنا رہے، دعا کر دیں۔ فرمایا کہہ دیا نا نہیں ڈوبے گی۔ اب لوگ تھوڑے سے ناراض ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو طوفان واقعی تھم گیا۔ اب وہ لوگ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگے، اعلیٰ حضرت کے قریب جا کہنے لگے حضور بے ادبی ہو گئی، پر بتائیں آپ کو کیسے پتہ تھا نہیں ڈوبے گی؟ فرمایا اپنی بات پہ نہیں، مصطفیٰ کی حدیث پر اعتبار ہے، حضور نے دعا بتائی ہے سواری پہ بیٹھو تو پڑھ لو، میں نے پڑھ لی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے کہا ہے حادثہ نہیں ہوگا، تو پھر چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، سورج تو گر سکتا ہے، پر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں ایمان کی وہ کمزوری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی، تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہیں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔
اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا، تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی۔ تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے بادشاہ تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے گئے، گویا دنیا کا بادشاہ دین و دنیا کے بادشاہ کے مزار پہ حاضری دینے گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر مزار پہ گئے تو دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہے، اور ساج سنور کے سارے فقیر بیٹھ جایا کرتے تھے، اندھا بیٹھا، کہنے لگا بابا دے دو، بابا دے دو، 20 سال سے بیٹھا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار پہ آنکھیں نہیں ملتی، اندھا ہو کچھ دے دو۔ اورنگزیب عالمگیر سرانے کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا 20 سال سے بیٹھا ہے کوئی نہیں مل رہی؟ کہا نہیں مل رہی۔ فرمانے لگے 2 سپاہیوں کے اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ تلواریں لے کے، میں جا رہا ہوں اندر حضرت اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے، 21 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں مل رہی، اس سے تو حضرت خواجہ اجمیری ناراض ہے، اس کو دیتے ہی کچھ نہیں، اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے آنے تک یہ میرے واپس آنے تک ٹھیک ہو گیا تو صحیح، ورنہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس سے تو ناراض ہے، 21 سال ہو گئے میری کچھ نہیں رہا، اور یہ خواجہ اجمیر کا آستانہ ہے جہاں سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ کہنے لگے اس سے ناراض ہے بابا، میں واپس آؤں گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اندر گئے، وہ اندھا پیچھے سے کہنے لگا یا اللہ کے تلے کوئی نہیں تھی، اب تو گلا بھی کٹنے لگا ہے، خواجہ صاحب مہربانی کرو، اللہ خواجہ صاحب کے صدقے فضل پر ماں۔ رونے لگا، چلانے لگا، وہ سپاہی کہتے ہیں اس نے اتنی منت کی کہ ہم بھی رونے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اورنگزیب عالمگیر واپس آئے تو اندھا زور زور سے بولنے لگا، کہنے لگا بادشاہ میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ اجمیری نے عطا کر دی ہے، رب نے میری غلطیاں بخش دی ہیں، دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے تاریخی جملہ کہا خواجہ صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے، کہنے لگے او ظالمو، آج کے ظالموں صوفیاء کو بدنام کرتے ہو، بدبختوں ان لوگوں پر الزام کرتے ہو، ان کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی جا سکتا ہے؟ اور میں 21 سال ہو گئے تھے، تو نے اندھا بن کے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، تو مانگتا تھا لوگوں سے مانگتا تھا، ڈھونگ رچایا ہوا تھا، آج تو نے موت کے ڈر سے دل سے مانگا ہے، اور رب نے معین الدین کے صدقے تجھے دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ ڈھونگ نہ رچاؤ، دل سے آؤ، دل سے آؤ۔ یاد رکھ لینا کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اوپر دروازہ، خواہشات کا دروازہ اپنے اوپر وہ نہیں کھولتے۔ ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے، عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں۔ اپنا اپنا فرق ہے نا جی، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، منت کرتے ہیں کسی کی۔ مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے،
ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے, کہنے لگے بابے پیسے دے. بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں, مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں, مجھے پریشانی لگی. ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا, وہ کھیل مرندہ نہیں بیچتے بچے, وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا, تو کہنے لگا لینی ہے, تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری. بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے, تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے. تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا, یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں, بیٹھ جا, ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی. تو بچہ رو پڑا, رویا, کہنے لگا میں تو یتیم ہوں, 4 بہنیں چھوڑ کے آیا, اماں کی دوائی بھی لے کے جانی, مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا, اس نے لا کے نظر پیش کی, کہ حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا, تو حضرت سعدی نے سب کو دیے, بچے کو بھی دیے, سب لوگ چلے گئے. تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا, حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی, ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے, مل نہیں رہے تھے, کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہے تھے, آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا, تو بزرگوں والی بات کر گئے, کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا, اے بنا رویو نہیں منظوری, بنا رویو نہیں منظوری, تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی ہوندا رہندا, پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری. کا رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا. تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا, بادشاہ کو, سلطان یا عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا, شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا, بڑا شوقین تھا, بڑا بانٹتا تھا, اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا, تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے, تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا, کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی, کسی کو سونا دے دیا, کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, کوئی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں, آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں, دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں. مزاج ہے قوم, کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے, اور آپ چپ کر جائے, خاموش ہو جائے, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کہ پیار کر لے تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے, کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے. وہ باپا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی, جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان یا کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی تو, سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بادشاہ آیا ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی, اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والا فیض. بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات, تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسے اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی, اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے, تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ, فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے لحاظی دے لی, لالچ سے دور کر لیا, وہ کسی کی پرواہ, وہ اپنا چراغ جلاتا ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ پاپا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اکڑ تھی, تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا, تو سوال کر. تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا, ہوتے ہیں فقیروں کے پاس مانگ, لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی, پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی, پر اشرفیاں کدھر گئیں کوئی پتہ نہیں چلا.
तीसरी, चौथी, पांचवी, बाबे का प्याला खाली का खाली, 2 दफा भी, 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी, क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूँ, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा ली। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियाँ, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां ख़त्म हो गई है, अब नहीं मंगाने लगेगी, पीछे कोई चीज़ भी नहीं, ख़त्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता है? क्या हाँ वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते हैं लोगों, वो नवाजते। कहा तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया, बड़ा कीमती लफ्ज कहा। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हो, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए। फिर सोसाइटी में अल्लाह देता है तो कहता है 5 मरले का छोटा है। इसके नफ्स का प्याला कभी भरता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डाल दे। वो नहीं समझ आई बात किया, बड़ी बात कर दी हुजूर ने एक जुमले। मुस्नद इमाम अहमद बिन नंबल में हदीस है, फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें एक नई ख्वाहिश में डाल दे, उसके पीछे ना लगना। और फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें बेजा ख्वाहिशों के पीछे लगा दे। लोगों के लल्ले तलल्ले, परेशानियां, आजमाइशें, लालच, हवस, वो परेशानी वो इतनी ओढ़ ली है लोगों ने कि दिलों से तकवा, रूहानियत, इबादत, दर्द, ज़ौक, शौक खत्म हो गए। दुनिया ही दुनिया बची है, दौलत ही दौलत बची, बाकी हर चीज को नफ्स का सांप डस गया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, पर अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम दसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बहू ने? खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावें सै मना गुड़ पाइए, ते सप्पां दे पुत कदी निथ नहीं थींदे, भावें चूलियां दुध पियाइए, इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। कहा नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़क के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? कहा 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? कहा 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी। उसने कहा घोड़ा कितने का? कहा 20 दिनार का। तो अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाह अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखे मारी, चीखे, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन में डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो?
کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی، خاوند دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے، اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو دس کے بستر سے اتر گئی ہے۔ وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔ اب جب واپس آیا، بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا۔ جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا۔ ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا۔ میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے؟ اس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ۔ میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا، نکال دوں گا، اب کیا فائدہ؟ تو ختم ہو گئی بات۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، اب کیا فائدہ؟ بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا، ڈنڈا لیا، ناگن کو مارا۔ اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا، میرے پاس نہ بیوی بچی، نہ بچے بچے، نہ گھر بچا، نہ کوئی وفادار بچا۔ حاجی کہ نا کسی نے جوتے چوری کر گیا، اور قیمتی جوتے تھے۔ اب شاید آپ کو تو یہ بات ویسے ہی، زیادہ تر شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جو دیہاتی لوگ تھے نا، ہم سائی دے کے جوتا بنواتے تھے۔ عقیدہ سے میں سائی دے کے جوتی بنوائی، سائی دے کے جوتا بنواتے تھے تو بڑا پیارا لگتا تھا۔ وہ جوتا چوری ہو گیا تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور وہ تو جوتا چوری کوئی لے گیا آپ کا، تو حضرت نے فوراً جو لفظ کہے وہ شکر مانگوانا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھو جی لوگ کتنے چور ہو گئے، کتنے ظالم ہو گئے، خیال ہی نہیں کرتے، بزرگوں کا بھی خیال نہیں کرتے، کسی کا حیا ہی نہیں رہا، فلان ہو گیا فلان، یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی نا۔ لیکن اس نے یہ ذرا شکوے اور شکر میں فرق دیکھے کیا ہے۔ حضرت نے سادی سے کہا جناب جوتا چوری ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ، شکر ہے جوتے ہی چرائے ہیں، کہیں پیر تو نہیں نہ چرا کے لے گیا ہے، پیر سلامت ہیں، کو جوتے اور بھی آئی جائیں گے، جوتے ہی گئے، پیر تو نہیں نہ گئے۔ تو شکر والی زندگی اپنائیں، شکوے سے باہر آنا۔ ہمارے شکوے ہی نہیں، ہماری جان چھوڑتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے نابینا۔ یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن ایک انگلی کٹ جائے تو ساری زندگی روتے گزر جاتی ہے۔ او جی دیکھو جی میں معذور ہو گیا کیا، دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی نہیں، دونوں آنکھیں کدھر دیکھو جوانوں، ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، لیکن جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ اور درویش کہنے لگے دکھ قبول محمد بخشا، اوے راضی رہن پیارے، راضی رہن پیارے۔ ہاتھ کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، بندہ زمین پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے، لوگ وہاں جمع ہیں، اس کی حالت یہ دیکھیں۔ میں نے کہا پھر غور کرو کیا خیر، یعنی دونوں ہاتھ کٹ جائیں، ایک منٹ کے لیے سوچو، پیر کٹ جائیں، آنکھیں دونوں چلی جائیں، دنیا کا کوئی رنگ نظر نہ آئے، اور بندہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا نا کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس کی طرف، تو حضرت روح اللہ علیہ السلام اس بندے کے قریب گئے اور دست شفقت پھیر کے کہنے لگے لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ایک سوال ہے، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، آنکھیں تیری کوئی نہیں، تو شکر کس بات کا؟ پتہ کیا کہا اس شخص نے؟ عرض کرنے لگا حضور آنکھیں کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، پر رب کا شکر ہے اس نے مجھے ایمان تو عطا فرمایا ہے۔
यहाँ कोई पूरी आंखों के साथ भी बेईमान है, कई पूरे वजूद के साथ भी गुस्ताख है, कई पूरी नेमतों के साथ भी नालायक है। मेरा वजूद पूरा नहीं, पर शुक्र है अल्लाह का, इस दिल में रब को भी बसाए हुए हूँ, रब के रसूल को भी बसाए हुए। ये शुक्र है कि सीने में जो ईमान है, दिल है वो ईमानदारों जैसा है। मुझे सही बताना, सही दिल पे हाथ रख के बेटा मिलने पे मिठाई बांटी, नए मकान पर मिठाई बांटी, नई नौकरी मिली तो तोहफे बांटे। सही बताना, कभी 2 नफल इसलिए पढ़े हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया है। तूने जिंदगी में इस नेमत को समझा ही नहीं कि तेरी शान कितनी है। तुझे पता ही नहीं कि सिर्फ हुजूर की निस्बत की बरकत से तेरा चेहरा कयामत के दिन चौदहवीं के रात की तरह चमकेगा। तू कहता पैसे कोई नहीं तो रोने लग गया, मेरे पास घर कोई नहीं तो रोने लग गया। तुझे पता है तेरे पास कौन सी नेमत है? बड़े इमाम राजी कहते हैं, नबी दुआ करते रहे, नबी पैगंबर अल्लाह के नबी, या अल्लाह हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा। तुझे बिन मांगे ये नेमत मिली यार। तूने कभी कभी नहीं सोचा कि मैं चलो एक रात इसलिए सिर्फ इबादत में गुजार दूं कि अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया। अपनी जिंदगी शुक्र वाली बनाई, अपना मिजाज शुक्र वाला बना। सुबह शाम मदीने वाले की बात करना, आ मेरे दिल आमना के लाल की बातें करे, चेहराए बशम्स के इजलाल की बातें के। ओ मैंने कहा कि हम लोग इसलिए वो नेमत अगर हमें महसूस हो ना कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और ये वो वाली शान है जो करोड़ों दे के नहीं खरीदी जा सकता, लेकिन मिजाज ही नहीं शुक्र वाला, तबीयत ही नहीं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप देखें हुजूर ने ये भी फरमाया है, फरमाया सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज़्यादा सताया। दुख हर वक्त रहे, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं, बोले नहीं जी सुने बस बात समेटने लगा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आई। मक्के के 13 साल आप देख लें किस तरह कुफार ने सताया। मदीना तैयबा में हुजूर आ गए तो कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी कहीं कहीं, कभी कहीं, और कभी काफिरों के हमले, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, सारा कुछ हुजूर ने फेस किया। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रात का वक्त होता ना, ये सही मुस्लिम में मौजूद है, तो हुजूर नमाज की नीयत बांध ले और इतना नमाज पढ़ते, इतना पढ़ते, इतना पढ़ते कि मुक़द्दस कदमों में वरम आ जाता। रोटी कमाते सारे थके होंगे, दुनियादारी जमा करते कई लोग थके होंगे, लेकिन कभी बताओ इबादत करते अभी थके हैं? फरमाती हैं कि ज़ख्मी मुक़द्दस कदमों में वरम आ जाता। मैंने एक दिन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने आप और रसूलों का इमाम बनाया है, इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं आप? इतनी सब इबादत क्यों करते हैं? तो हुजूर ने उम्मत को सबक दिया, फरमाया आयशा तुमने बयान किया है ना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी अज़मतें दी हैं, तो अफला अकूना अब्दन शकूरा, फरमाया फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन? ये मेरी सारी रात की इबादत शुक्र के लिए। इतनी जल्दी लोग बिफरते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमती फबिज़ालिक फलयफ़रह। महबूब इनसे कह दो जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तेरा नहीं मुझे पता, मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मुझसे अगर तू पूछे तो कायनात में रब का सबसे बड़ा फजल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है, और सबसे बड़ी रहमत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है। वो 2 आलम की रहमत थे, वो जहाँ चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रब करीम ने तुझे आँख दी, दुनिया देखी तूने, रब करीम ने तुझे कुव्वत दी, तूने दुनिया घूमी, और फिर रब ने तुझे बेटे दिए तो मीठा मेवा, और बेटियां दी तो तेरे लिए बाइसे करम, तेरी छाती पे बच्चे चढ़े तो तूने कहा सबसे बड़ी नेमत यही है। कि मालिक कहता है तू मेरा बंदा था, मैंने देना ही था, तूने दिया या एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपना नबी दिया तो कहा मैंने बड़ा एहसान किया तुम पे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम पर एहसान किया है। कौन देता है किसी को महबूब अपना? न जाने रब ने ये कैसे गवारा किया।
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور. اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جبادات، ہر چیز. یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے. بیٹے کے آنے پر تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے. بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے. ہم سے کبھی پوچھ، تجھے بتائیں بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں. بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہے آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے. ورنہ بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے. اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک. یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں. اب سنو، اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے. سننے والا کوئی ہونا چاہیے. نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو. اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت ثانوی صحابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع. شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع. چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں، چوتھا بان ہی نہیں رہا. حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے. بلغ العلا بے کمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وعلیہ، کہہ دے صلو علیہ وعلیہ. فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے. کچھ چھوٹا درجہ ہے نہ تو ایمان ہے، نہ تو طاقت ہے، نہ تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے. شاہ عبد الرحیم مودودی دل بھی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا، اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے لیدا کرتا، پاک اور طیب، اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا. فرماتے 1 سال غربت آ گئی، غریبی، آزمائش، پریشانی، کوئی شے نہیں تھی. گھر میں ٹوپیاں 2 تھی میری، ایک میں نے پہن لی، دوسری میں نے بیچ لی. تھوڑے سے چنے خریدے، کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا. حضور کی شان بیان کرنی شروع کر، درود پاک پڑھا. فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کہ بھنے ہوئے چنے اور بس. فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا وہ میلاد کی بزم تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے، کچھ خود کھائے، اور بڑے بوجھل قدم کہ یار مصطفیٰ کا میلاد جن کے صدقے سارا کچھ ملا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے میں نے کھلائے بوجھل قدموں سے. شاہ بڑا پریشان تھا، زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا، لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑھ کے میں سو گیا. میرے نصیب جاگے، مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا. خواب میری وچ آیا ماہی تو میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. تے حضور خواب میں آئے، سارا میرا شہر مہک گیا. تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں، اور جو میں نے غور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی میلاد والے چنے پڑے ہیں.
حضور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، تناول فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیرے یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا میلاد میں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل، بولیے اشداء علل، کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا، رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے۔ تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری سنے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کرے، کس طرح لڑنا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے، جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کرے، وہ گردن کاٹ کے دے، جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار، اشداء علل، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل بھجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ اب فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی
اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے. یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے لیے اچھے تعلقات ہیں. کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے. میں نے کہا بالکل, کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے, بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا, چارہ بھی کھلایا, غسل بھی کرایا, پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی, یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے. دیتا ہے کبھی کبھی پیسے, کوئی شک نہیں اس میں. وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے $1,00,000 دیتا ہوں, فلاں آیا. لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے, کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا. اور اپنے وقت پہ آ کے وہ, یہ میری مثال یاد رکھ لینا, امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے. وہ چارہ ڈالتا ہے, موٹا کر کے ذبح کرتا ہے, پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی. او بھائی یاد رکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈال پکڑتے تھے, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے, لوہے کی ڈال. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے, بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے, سگا بیٹا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی ہے آدمی کو, پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا, حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا, بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی, تلوار گر گئی. اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے, صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا, باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار, کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو مور لگ گئی ہے, ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے, لندن میں ہونا چاہیے, بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا, یورپ کا, وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو, کس چکر میں پڑ گئے ہو, کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھنچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. اب بس کرو یار, یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے, کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں, جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا, وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا, تجھے مل کے کیا کرنا ہے. میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت. ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے, وہ مزاج ہی نہیں ہمارا, وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. عہدی لڑائی ہو رہی تھی, بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر, پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے؟
کافر کو لاؤ گے؟ اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا، پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک آدمی قید ہوا تھا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے، میں روشن خیال نہیں، میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں، بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جی انسانی حقوق کی بات کرو، جی ایسے ہو گیا، جی ویسے ہو گیا، لے گئے بندہ چھڑا کے. یہاں روز خون کی ندیاں بہتی ہے. اقوام متحدہ جس سے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے کہ مسلمانوں پہ مظالم بند کراؤ، اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہیں. اقوام متحدہ نے رپورٹ دے دی، پھر مر نہیں گئے ساری اسلامی حکمران؟ شرم اور حیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے؟ تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہے، ان کا کچھ کرو. چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب بے سانیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو، ان کی مدد کرو. بول پڑا پہ سانیوں کہا کہ مسلمانوں کہاں ہو، کدھر ہو تم، ان کی مدد کرو، نکلو ظلم ہو رہا ہے. پوری دنیا چیخی. آپ کے ملک میں آ کے امریکہ ڈرون حملے کر جائے تو آپ کی وزارت داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، وہ حملہ کر گیا. اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کی حکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو جنہیں ہوش تک نہیں اس بات کی. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے. حضور چلے گئے تو میں نے، جی بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا. فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے. آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی. فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں. فرماتے مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ. کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ. اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتہ ہے. فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا. فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی. جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی. فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاؤ بے، اے جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوندے ہی مرے رہن دے. کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں،
آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جی میں نہ ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے، ویکھے غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پامے ویکھے یا نہ ویکھے۔ آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو۔ بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میں کے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ، میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اے اللہ، میرا ایمان اتنا مشکوک، کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا، ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا، میں تڑپ کے رویا، میں نے کہا اے اللہ، میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا، اے اللہ مہربانی فرما، اتنا امتحان نہ لے۔ روتے روتے گھر گیا، سحری تک روتا رہا۔ ایک آدمی دوڑا آیا، کہنے لگا کعب جلدی چل، حضرت جبریل آ گئے ہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے، چل آ جا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے، حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے، رکھ لے سارا کچھ، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔